میں اہل جی حدیث ہی ہوں الحمدللہ. میرا بس چھوٹا سا سوال ہے, آپ وضاحت کر دے تو. جی ثناء بھائی, میں آپ کی بھی بہت ویڈیو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, آپ سے بہت محبت ہے. سوال میرا یہ ہے, جو یہ لوگ پلمبری بار بار حدیث لے کے آتے ہیں کہ دیکھو شرط حسین صلح حسین کی شرطیں ہیں, اب وہ شرطیں ہمارے پاس موجود تو ہے نہیں, تو یہ کہاں سے لاتے رہتے ہیں ضعیف جب ہمارے پاس موجود ہیں؟ تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں بھی یا نہیں ہے. اگر ہیں تو اس میں نے سنا ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے اور وہ دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے, کبھی 8 ملتی ہیں کبھی 6 ملتی ہیں, ایسا کچھ. تو شکریہ, بس یہی چھوٹا سا کوشچن تھا. دیکھیے جو سوال ہے آپ کا کہ صلح حسن کے جو شرائط ہیں, تو اصل میں یزید بن معاویہ کے خلاف کوفیوں نے جو بغاوت کی اور جو آتنک مچایا, جی تو جی, اس کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے. ان صحیح. کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آخر یزید کے خلاف اتنا بڑا اقدام کوفہ والوں نے کیوں کیا. یاد رہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں, صحیح. کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفہ رہنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے بعد جب قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے بدماش ہیں, تو انہوں نے صاف جی, کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانا ہے, اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ طبری میں صحیح سند سے موجود ہے. تو اچھا. ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ. ہم بات کر رہے ہیں کوفیوں کی, جنہوں نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی بدماشی, کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے. بالکل بالکل, تو کوفی اب لائی مسئلہ ہوتی تبھی یہ تو ہے, بولتے ہیں. یہ لوگ جب یزید کے خلاف چارج شیٹ تیار کرتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا ان کو, کچھ بھی نہیں ملتا ہے, زیرو. یعنی ایک سنگل لائن بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ اس کو پیش کر کے یہ کہہ دیں کہ یزید کے خلاف جانے کی وجہ کیا ہے. کچھ صحیح. بھی نہیں ان کے پاس. ارے بھائی, کچھ لوگ بہت کہتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یزید سے بڑے افضل لوگ موجود تھے, تو یزید کو خلیفہ کیوں بنایا گیا. اگر ہم اس نہیں, کو وہ تو مان بھی لیں, خلیفہ کا حق ہو گیا نا, ہاں یہ بات نہیں, تو خلیفہ کا حق ہوتا ہے نا اگر ہم بنانا. یہ مان بھی لیں کہ جو ہے یزید کو خلیفہ بنانا درست نہیں تھا, تو اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ وہ تو صحابہ نے بنایا نا, صحیح. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور پھر صحابہ نے تسلیم کیا. صرف 2 شخصیت کے علاوہ سب نے اس کو تسلیم کر لیا. اور یہ اہل سنت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے, اور جن لوگوں نے جو ہے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا اس رائے سے, لیکن انہوں نے کوئی بغاوت یا کوئی خروج ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. تو اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوفیوں کو ڈیفنس کیسے کریں, کہ اتنا بڑا جو انہوں نے آتنک کیا, اس کے کیا جواز ہے. تو پھر کبھی کہتے ہیں یزید شرابی تھا, کبھی کہتے ہیں یزید کبابی تھا, کبھی کہتے ہیں ناچ گانا کرتا تھا, کبھی کہتے ہیں بدکاری کرتا تھا, اور کبھی کبھی جب دماغ الٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں واقع ہررا میں یہ کیا, مکہ میں کیا. ارے واقع ہررا مکہ تو واقع کربلا کے بعد کا ہے. ہاں, صحیح. واقع کربلا کی بات ہے. کربلا کیوں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کربلا, یہ کوفہ والوں نے مخالفت کیوں کی یزید کی, کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو اب ان لوگوں نے کچھ جھوٹی شرطیں ڈیزائن کیا, اور یہ کہا کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو صلح ہوئی تھی جن شرطوں پر, ان شرطوں کی پاسداری نہیں کی گئی, ان شرطوں کی خلاف ورزی کی گئی. اس لیے جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ, اس لیے یہ اہل کوفہ اس لیے یزید کے خلاف گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی شرط, صرف ایک شرط ہے صحیح بخاری میں, کیا؟ جو پیسے دیے گئے تھے شاید میں نے وہ ہاں, پڑھی جو ہے نا. پیسے جاری کیے گئے تھے, حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو یہ اہل میں پیسے تھے جاری رہیں. اور وہ بھی کیوں کہا تھا؟ کہیں اس کو لے کے کوئی یہ فتنے کا دروازہ نہ کھل جائے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس صلح کو توڑ دیں, اس صلح کے خلاف کوئی بات ہو جائے. تو اس لیے حسن کو خود کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, اپنے لیے کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے. وہ جو اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے یا ان کا جو ساتھ دے رہے تھے, ان کے جو وظائف تھے اچھے خاصے, اس کو کہا تھا بند نہیں کرنا. اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف پورا کیا بلکہ اور بڑھا کر دیا. آپ اندازہ نہیں کریں گے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو جو کچھ دیا نا, آپ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں پائیں گے کہ اتنا زیادہ ان کو کبھی دیا گیا ہے. اتنا دیا گیا کہ لوگوں نے اس کو بھی نیگیٹو میں لے لیا. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے نا, کہ ان کو جب شہید کیا لوگوں نے تو کوئی وجہ نہیں ملی, تو ان کے جو فضائل ہے نا اس کو گنانا شروع کر دیا. وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. ارے جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھ بھال کرنا, تو ان کی فضیلت کی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے شرکت کے بغیر ان کو بدری مانا, ان کو اجر کا وعدہ کیا, حصہ دیا, تو یہ تو فضیلت کی بات ہے.
ایسے کہتے ہیں بیت رضوا میں عثمان بن عفان شریک نہیں تھے، یہ تو فضیلت کی بات ہے، انہی کی وجہ سے تو بیت رضوا ہوئی، اور اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کی حدیث سے ہاتھ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اب دیکھیں جتنے باتیں عثمان بن عفان ان کے فضائل میں ہے وہ ان کے خلاف پیش کریں۔ ایسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دیا کہ ان لوگوں نے اس کو نیگیٹو معنی پہنا دیا کہ وہ ان کو مطلب مائل کرنے کے لیے یا کیا کہتے ہیں رشوت کے طور پر اس طرح سے دینے لگے، مطلب اس طرح سے بدگمانی کرنے لگے۔ تو صرف یہی ایک شرط تھی کہ مال بننا ہو، یہ شرط کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ اس کے علاوہ ناک رگڑ کر مر جائے یہ جگلر لوگ، یہ ایک بھی شرط صحیح سند سے نہیں دکھا سکتے، ایک بھی شرط نہیں دکھا سکتے۔ اور اس کی تائید ان صحیح روایات سے بھی تو ہوتی ہے، وہ صحیح روایات جس میں یہ ملتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد حسین نہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ خطوط بھیجتے تھے۔ کس لیے خطوط بھیجتے تھے؟ کہ کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے دب کے بیعت کی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کے خلاف نکلیں۔ تو اس طرح سے وہ خطوط بھیجتے تھے۔ کس کے لیے خطوط بھیجتے تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے نالائقوں کی خطوط کو کھول کر پڑھا بھی نہیں، اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ اپنے باندی سے کہا کہ اس کو اٹھا کے پانی میں ڈال دو، یعنی بغیر پڑھے ان کی خطوط کو نیست و نابود کر دیا۔ کس نے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر المعرفہ و تاریخ کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 756 میں آپ دیکھیں گے تو بالکل صحیح سند سے موجود ہے۔ یزید الاسم کہتے ہیں کہ اتیت الحسن بن علی، میں حسن بن علی رضی اللہ کے پاس آیا تو ان کے پاس بھر بھر کے خطوط آئے، وانا اندو میں ان کے پاس تھا۔ فما فض منها خاتما ولا نظر في عنوانه، تو کسی لفافے کو توڑا نہیں، اس کے ٹائٹل کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ کیا کہا؟ قال یا جاریۃ حت المکسب، کہا اے جو ہے باندی، لڑکی پانی لے کر آؤ۔ فجاءت، تو وہ پانی لے کر آئی، وہ برتن لے کر آئی جس میں پانی تھا۔ فاخذ تلك الكتب فغسلها في الماء، تو ساری خطوط اٹھائے اور پانی میں ڈال دیا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ لوگ جو بغاوت کے لیے خط لکھ رہے تھے، اگر شرط میں یہ ہوتا کہ معاویہ کے بعد حسن بنیں گے تو ان خطوط کا رپلائی کر سکتے تھے کہ بھئی تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد تو خلافت ہم کو ملنے والی ہے، یہ تو طے ہو چکا ہے۔ تو بتائیے ان کو خطوط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ کوفی لوگ خطوط لکھتے، وہ کہہ سکتے تھے کہ تم کیوں کہہ رہے ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور اہم روایت ہے کہ صرف کوفیوں نے خط نہیں لکھا، بلکہ مدینہ کی بھی کچھ اوباشوں نے خط لکھا۔ اوباش میں نہیں، حسن بن علی اور ان کو اوباش کریں۔ یہ طبقات الکبیر لابن سعد کی روایت ہے، جلد 6 صفحہ 380 پہ آپ دیکھیں گے، اور تاریخ واسط میں صفحہ 112 پہ روایت ہے کہ کچھ لوگ حسن بن علی کے پاس آئے اور یہ مدینہ کے لوگ تھے۔ ان الناس یزعمون انک ترید الخلافہ، تو کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن بن علی آپ خلافت کو چاہتے ہیں۔ تو حسن بن علی نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ؟ کہا کانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت یحاربون من حرمت، کہا عرب کے بڑے بڑے بہادر میرے ہاتھ پہ تھے، یعنی میری بیعت میں تھے، جن سے میں صلح کرتا وہ صلح کرتے، جن سے میں جنگ کرتا وہ جنگ کرتے۔ فترکتها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اس کے باوجود بھی میں نے خلافت چھوڑ دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، چھوڑ دیا۔ سو میں اسی روحا بِأَتْيَاسِ اہل الحجاز، اور تاریخ واسط میں بِأَوْبَاشِ اہل الحجاز، اب اہل حجاز کے اوباشوں کے کہنے کی وجہ سے میں دوبارہ جو ہے خلافت طلب کروں گا۔ بتائیے جب مدینہ سے آ کے لوگ، کچھ بدماش لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تو کہہ دیتے کہ بھائی معاویہ کے بعد تو میرا نمبر آنے والا ہے، تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لیکن نہیں، صاف کریں کہ میں نے چھوڑ دیا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو یہ ساری روایات بتاتی ہیں کہ ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ خلافت اہل بیت میں منتقل کر دی جائے گی، ایسی کوئی شرط رکھی ہی نہیں گئی تھی۔ نہ یہ صحابہ کا منہج تھا کہ خلافت کو کسی جو ہے فضیلت کی بنیاد پر طے کرنا، بلکہ مصلحت اور حالات کے لحاظ سے خلیفہ چنے گئے ہیں، خلیفہ کو نامزد کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ جتنی بھی کتابوں میں، چاہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتابیں ہوں یا جتنی بھی کتابیں ہوں، چاہے فتح الباری میں کچھ اشارے ہوں، جہاں بھی یہ روایتیں
कहीं भी मुकम्मल सनद और सही सनद के साथ ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं, इसलिए सुलह हसन की सिर्फ एक शर्त थी जो पूरी गई और उसके अलावा जो बाकी शर्तें हैं वो बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? ताकि अहले कूफा की बगावत को जवाज फराहम किया जाए। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक और जज़ाकल्लाह सवाल कर खैरा सकता हूँ शेख बरकला।